اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، میرا آج کا موضوع تحریف قرآن کے بارے میں ہے کہ آیا شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں۔ اس کے موضوع میں چند معروضات پیش کرنے ہیں۔ شیعوں کے مشہور علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، اور وہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے بے عین ہی وہی آسمانی کتاب ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں کسی قسم کی زیادتی اور کمی نہیں ہوئی ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم یہاں چند شواہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے، پروردگار عالم مسلمانوں کی آسمانی کتاب کی صیانت اور حفاظت کی ضمانت لیتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَہُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ واضح ہے کہ ساری دنیا کے شیعہ چونکہ قرآن مجید کو اپنے افکار اور کردار کے لیے اساس قرار دیتے ہیں، لہٰذا اس آیہ شریفہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس آیہ میں موجود اس پیغام پر کامل ایمان رکھتے ہیں جو اس کتاب خدا کی حفاظت سے متعلق ہے۔ نمبر 2، شیعوں کے عظیم الشان امام حضرت علی علیہ السلام نے جو ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور کاتبان وحی میں سے ایک تھے، آپ سے لوگوں کو مختلف موقعوں اور مناسبتوں پر اس قرآن کی طرف دعوت دی ہے۔ ہم اس سلسلے میں ان کے کلام کو کچھ حصے یہاں پیش کرتے ہیں، جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ۔ جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو ہرگز خیانت نہیں کرتا، اور ایسا رہنمائی کرنے والا ہے جو ہرگز گمراہ نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ لم یعط احدا بمثل هذا القرآن فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَسَبَبَهُ الْمُبِينُ۔ بے شک خداوند سبحان نے کسی بھی شخص کو اس قرآن کے جیسی نصیحت عطا نہیں فرمائی کہ یہی خدا کی محکم رسی اور اس کا واضح وسیلہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب کو نازل کیا جس کا نور کبھی خاموش نہیں ہوگا، اور جس کے چراغ کی کوئی لو بھی کبھی مدھم نہیں پڑ سکتی، جس کے چراغ کی کبھی مجہم نہیں پڑ سکتی۔ وہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا، اور ایسا حق اور باطل کا امتیاز ہے جو کمزور نہیں پڑ سکتا۔ شیعوں کے امام عالی شان امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی مثال ایک ایسے روشن چراغ کی ہے جو ہمیشہ اپنے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ کا کام کرے گا،
اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوگی جو اس کے نور کے خاموش ہو جانے یا انسان کی گمراہی کا باعث بنے۔ تیسری چیز، شیعہ علماء اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا یعنی قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث اسلام کی متواتر احادیث میں سے ایک ہے جسے شیعہ اور سنی دونوں فرقوں نے نقل کیا ہے۔ اس بیان سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شیعوں کی نظر میں کتاب خدا میں ہرگز کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ اگر قرآن مجید میں تحریف کا امکان ہوتا تو اس سے تمسک اختیار کرنے کی ہدایت نہ کرتے، اور اگر گمراہی سے بچنا ممکن نہ ہوتا پھر اس کے نتیجے میں قرآن اور حدیث ثقلین کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا۔ چوتھی چیز، شیعوں کے اماموں نے اپنی روایات جنہیں ہمارے تمام علماء اور فقہاء نے نقل کیا ہے، اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید حق و باطل اور صحیح و غلط کے درمیان فرق پیدا کرنے والا ہے، لہذا ہر کلام حتیٰ ہم تک پہنچنے والی روایات کے لیے ضروری ہے کہ انہیں قرآن مجید کے میزان پر تولا جائے۔ اگر وہ قرآن آیات کے مطابق ہوں تو حق ہیں ورنہ باطل ہیں۔ اس سلسلے میں شیعہ کے فقہ اور احادیث سے متعلق کتابوں میں بہت سی روایتیں ہیں، ہم یہاں ان میں سے صرف ایک روایات کو پیش کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، ہر وہ کلام باطل ہے جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اس قسم کی روایات سے بھی یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریف نہیں، اور اس وجہ سے اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پانچویں چیز، شیعوں کے بزرگ علماء نے ہمیشہ اسلام اور تشیع کی آفاقی تہذیب کی حفاظت کی ہے۔ ان سب نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن مجید میں کبھی کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ چونکہ ان تمام بزرگوں کے نام تحریر کرنا دشوار کام ہے، لہذا ہم بطور نمونہ ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے جناب ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بابویہ قمی، جو شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہیں، وہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں باطل نہیں آ سکتا، وہ پروردگار حکیم و علیم کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے اور اسی کی ذات اس کو نازل کرنے اور اس کی محافظت کرنے والی ہے۔ دوسرے عالم جو سید مرتضیٰ کے نام سے مشہور ہیں، جسے علم الہدا بھی کہتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جیسے عبداللہ ابن مسعود اور ابی ابن کعب وغیرہ نے بارہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے۔ یہ بات اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن مجید ترتیب کے ساتھ اور ہر طرح کی کمی یا پراکندگی کے بغیر اس زمانے میں جمع کر کے مرتب کیا جا چکا ہے۔ تیسرے عالم جناب ابو جعفر، جو کہ شیخ طائفہ کے نام سے مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا نظریہ کسی بھی اعتبار سے اس مقدس کتاب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ تمام مسلمان اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی طرح کی زیادتی واقع نہیں ہوئی۔ اس طرح ظاہراً سارے مسلمان متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور یہ نظریہ
کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہمارے مذہب سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ جناب سید مرتضی نے بھی اس بات کی تائید کی ہے اور روایات کے ظاہری مفہوم سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے بعض ایسی روایتوں کو بیان کیا ہے جس میں قرآن مجید کی آیات میں کمی یا ان کے جا بجا ہونے کا ذکر ہے۔ ایسی روایات شیعہ اور سنی دونوں ہی کے یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ روایات خبر واحد ہیں، ان سے نہ تو یقین حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی روایات سے روگردانی کی جائے۔ چوتھے عالم جناب ابو علی طبرسی ہیں، جو صاحب تفسیر مجمع البیان لکھی ہے، جنہوں نے پوری امت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف ہمارے مذہب کے کچھ افراد اور اہل سنت کے درمیان حشویہ فرقہ جو کہ یہ مانتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں کمی کے سلسلے میں بعض روایات کو پیش کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو ہمارے مذہب نے مانا ہے جو صحیح بھی ہے وہ اور اس نظریہ کے برخلاف ہے۔ پانچویں جو عالم ہیں وہ سید ابن طاووس کے نام سے مشہور ہیں۔ شیعوں کی نگاہ میں قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور چھٹے عالم جناب شیخ زین الدین عاملی ہیں، جو اس آیہ کریمہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ہم قرآن مجید کو ہر قسم کی تبدیلی اور زیادتی سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 7، کتاب احقاق الحق کے مؤلف سید نور اللہ شستری، جو کہ شہید ثالث کے لقب سے مشہور جانے جاتے ہیں، بعض لوگوں نے شیعوں کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ وہ قرآن مجید میں تبدیلی کے قائل ہیں، لیکن یہ سارے شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بہت تھوڑے سے افراد یا ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ایسے افراد شیعوں کے درمیان مقبول نہیں ہیں۔ آٹھویں عالم جناب محمد بن حسین، جو بہاؤالدین عاملی کے نام سے مشہور ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی کمی و زیادتی سے محفوظ ہے، اور یہ کہنا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا نام قرآن مجید سے حذف کر دیا گیا ہے، ایک ایسی بات ہے جو علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ جو شخص بھی تاریخ اور روایات کا مطالعہ کرے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید متواتر روایات اور پیغمبر اکرم کے ہزاروں اصحاب کے نقل کرنے کی وجہ سے ثابت و استوار ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی پورا قرآن جمع کیا جا چکا تھا۔ نویں عالم کتاب وافی کے مؤلف جناب فیض کاشانی ہیں، وہ اس آیہ کے ذیل میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کو اس جیسی آیاتوں کو قرآن مجید میں عدم تعریف کی دلیل قرار دیتے ہوئے یوں لکھا ہے، اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید میں تعریف واقع ہو، ساتھ ہی ساتھ تعریف پر دلالت کرنے والی روایتیں کتاب خدا کی مخالف بھی ہیں، لہذا ضروری ہے کہ اس قسم کی روایات کو باطل سمجھا جائے۔ 10ویں عالم جوہر عاملی کے نام سے مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اور روایات کی چھان بین کرنے والا شخص اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید متواتر روایات اور ہزاروں صحابہ کرام کے نقل کرنے سے ثابت و محفوظ رہا ہے، اور یہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی منظم صورت میں جمع کیا جا چکا تھا۔ 11ویں عالم بزرگ محقق جناب کاشف الغطاء اپنی معروف کتاب کشف الغطاء میں لکھتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید خداوند کریم کی صیانت اور حفاظت کے سائے میں ہر قسم کی کمی و تبدیلی سے محفوظ رہا ہے۔
اس بات کی گواہی خود قرآن مجید بھی دیتا ہے، اور ہر زمانے کے علماء نے بھی یک زباں ہو کر اس کی گواہی دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سے گروہ کا مخالفت کرنا قابل اعتنا نہیں ہے۔ 12ویں عالم جو اس سلسلہ میں انقلاب اسلامی کے رہبر حضرت آیت اللہ العظمی امام خمینی کا بیان بھی موجود ہے، جسے ہم ایک واضح شاہد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو قرآن مجید کے جمع کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کو حفظ کرنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کے لکھنے کے بارے میں مسلمانوں کی احتیاط سے آگاہی رکھتا ہو، وہ قرآن کے سلسلے میں نظریہ تحریف کے باطل ہونے کی گواہی دے گا، اور وہ روایات جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں جن کے ذریعے استدلال نہیں کیا جا سکتا، یا پھر مجہول ہے جیسے ان کے جعلی ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے، یا یہ روایات قرآن کی تعویل اور تفسیر کے بارے میں ہیں، یا پھر کسی اور قسم کی ہیں جن کے بیان کے لیے ایک جامع کتاب تالیف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر موضوع بحث سے خارج ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو یہاں پر ہم قرآن کی تاریخ بیان کرتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ واضح کرتے کہ ان چند صدیوں میں اس قرآن پر کیسے حالات گزرے ہیں، اور اس بات کو بھی روشن کر دیتے ہیں جو قرآن مجید آج ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ بے عین ہی ویسے ہی آسمان سے آنے والی کتاب ہے، اور وہ اختلاف جو قرآن کے قاریوں کے درمیان پایا جاتا ہے وہ ایک جدید امر ہے جس کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسے لے کر جبرائیل امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوئے تھے۔ تو دوستو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ آسمانی کتاب بعین ہی وہی قرآن ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور وہ ہر قسم کی تحریف، تبدیلی، کمی اور زیادتی سے محفوظ ہے۔ ہمارے اس بیان سے شیعوں کی طرف دی جانے والی یہ نسبت باطل ہو جاتی ہے، اور وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ اگر تہمت کا سبب یہ ہے کہ چند ضعیف روایات ہمارے ہاں نقل ہوئی ہیں تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ان ضعیف روایات کو شیعہ کے ایک مختصر فرقے ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے بہت سے مفسرین نے اپنے ہاں نقل کیا ہے۔ یہاں ہم نمونے کے طور پر ان میں سے بعض روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ بعد میں بیان کی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا دوستو آج کا موضوع۔ انشاءاللہ ہمارے بعد کے درس میں یہ بیان ہوگا کہ کون سے وہ سنی مؤلف ہیں، وہ سنی علماء کون سے ہیں جن کے تعریف قرآن کے بارے میں نظریات ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔